अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुवैत के सरकारी दौरे पर, और ये जानेंगे कि आखिर ऐसा है क्योंकि भारत मुसलसल खलीजी ममालिक में अपना असर व रसूख बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर और सेक्रेटरी ख़ारिजा दोनों इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ये वहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम आपके साथ एक बड़ी अच्छी खबर शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि भारत इस खबर से परेशान क्यों है। सो स्टार्ट करेंगे आज का अपना प्रोग्राम। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक, सो बासित साहब, मोदी साहब ने कुवैत का सरकारी दौरा किया। क्या इस दौरे से कोई ऐसी बात निकली जिससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और दौरे से पहले भी परेशान होना चाहिए था और दौरे के बाद तो और परेशान होना चाहिए। पहले तो ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कुवैत सिटी स्टेट है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है। जिस हम सिटीज़ जहाँ सिंगापुर है इस तरह कुवैत भी है, लेकिन कुवैत इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसके पास तकरीबन 100 बिलियन बैरल से ज़्यादा तेल के रिज़र्व्स हैं, और वहाँ पे फ़ी का सामनी जो है तकरीबन 38,000 डॉलर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस कदर अमीर मुल्क है। अब ये जो मोदी साहब ने दौरा किया है, इसमें ये कोई 43 साल के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म को दौरा हुआ है कुवैत में। जब से मोदी साहब आए हैं वो मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में जा रहे हैं, बल्कि UAE तो बहुत मरतबा 5-6 मरतबा चले गए, सऊदी अरब भी 2-3 मरतबा हो के आ गए, कतर भी गए। तो मैं सोच रहा था कि कुवैत क्यों नहीं जा रहे। सिर्फ वही एक वाहिद मुल्क रह गया। बहरीन भी चले गए। 6 खलीजी ममालिक हैं ये जो खलीजी काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल, तावन काउंसिल है, तो कुवैत रह गया था। तो और अब मोदी साहब को आए हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया हैसियत वज़ीर आज़म। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि कुवैत नहीं जा रहे। तो चलिए उन्होंने शायद मेरी राय सुन ली तो वो आप पहुँच गए कुवैत। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो कुवैत, जिस तरह मैंने पहले कहा, कुवैत की छोटा सा मुल्क, सिटी स्टेट जिसे हम कहते हैं, और उसकी आबादी भी तकरीबन आप कह लीजिए कुवैत की अपनी आबादी 40 से 45 लाख के करीब है। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो भारतीय वहाँ पे काम करते हैं उनकी तादाद 10 लाख के से भी ज़्यादा है, जो कि कुवैत के अपने लोग हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि जो आखिरी एक था मुल्क खलीजी ममालिक में कुवैत, वो भी अब मोदी साहब ने वहाँ भी अब सरकारी दौरा कर दिया, और उनको जो वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड था वो भी दिया गया। हालांकि यूजुअली ये जो हाईएस्ट अवार्ड होता है ना, ये कुवैत जिनको देता है वो हेड्स ऑफ स्टेट को देता है। मोदी साहब हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ को दिया था, और कोई सदर अमेरिका का आया होगा तो उसको दिया होगा, लेकिन मोदी साहब को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनको ये एजाज़ मिल गया है। Is this something जिससे पाकिस्तान को परेशान नहीं, होना ये तो चलिए, ये तो सिंबॉलिक चीज़ें हैं ना, और सिंबलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। उसको आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। सिंबलिज्म से ही कंटेंट पैदा होता है, उसमें सब्सटेंस पैदा होता है। तो एक सिंबॉलिक जो कुवैत ने जेस्चर दिया, ये भारत के लिए बहुत एजाज़ की बात है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब देखिए, भारत हमारे लिए क्यों परेशानी का बाइस होना चाहिए। भारत के लिए तो ऑब्वियसली खुशी की बात है, क्योंकि 43 साल के बाद एक दौरा हो रहा है, और इसमें ये भी याद रहे कि कुवैत का भी एक विज़न 2035 है। जिस तरह सऊदी अरब का विज़न 2030 है, इस तरह कुवैत ने भी अपने लिए एक विज़न बना रखा है 2035, और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है। तो भारत ने ये सही मौका, और अभी हाल ही में इन्होंने एक जॉइंट कमीशन भी बनाया, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, उसकी भी अब मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। भारत बड़ी स्टेडली, स्लोली बट स्टेडली इंक्रेस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है खलीजी ममालिक में, और हमारी कॉस्ट पे कर रहा है। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। गो कि हमारे ताल्लुकात में ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन ये आहिस्ता एक प्रोसेस है ना जो चल रहा है।
تو بھارت نے تو UAE کو تقریباً اپنے ساتھ کر ہی لیا ہر معاملے میں، اور سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے ایک ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں تو یہ وہ گرمجوشی ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن آنے والے سالوں میں اگر ہم نے اپنی سفارتکاری کو صحیح سمت میں نہ رکھا تو وہاں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب کوالالمپور سمٹ کا ہم نے ایک شوشہ چھوڑا تھا 2020 میں 2021 میں تو کس طرح 2019 میں جب شوشہ چھوڑا تھا ہم نے کوالالمپور سمٹ کا، تو کس طرح سعودی عرب نے ہم سے ناراضی کا اظہار کیا، تو بجا طور پہ کیا تھا، کیونکہ اس قسم کے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں رادر دن کہ ان کی پشت پہ آپ، ان کی بیک پہ آپ اس قسم کے کام کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب جو ہے سعودی عرب بھارت نے جو ہے یہ دورہ جو کیا ہے اس کا امپیکٹ تو ہے۔ میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بڑے غور سے پڑھ رہا تھا، یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی ہے مودی صاحب کے وزٹ کے بعد، اس میں ساری اچھی باتیں ہی ہیں بھارت اور کویت کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا جوائنٹ کمیشن آن کوآپریشن تو بن ہی گیا ہے JCC، لیکن اگر ہم اور پھر جو سولر الائنس ایک بھارت کا انیشیٹو تھا اس کو بھی کویت جوائن کر رہا ہے، تو یہ بھارت کے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ اس نے ایک انٹرنیشنل سولر الائنس کا انیشیٹو لیا تھا مودی صاحب نے ہی، تو وہ اب فرانس اور بھارت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو انیشیٹو تھا ان کا، تو اب وہ بھی کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور جو بھارت گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے تو بھارت اس میں ایکٹیو تو ہے نا، ایک طرف چائنا ہے دوسری طرف بھارت ہے، دونوں کلیم یہ کرتے ہیں، بھارت اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے، چین اپنے تئیں کر رہا ہے، لیکن سولر الائنس میں شامل ہونا، اور خاص طور پہ بھی حال ہی میں آذربائیجان میں کلائمیٹ سمٹ بھی ہوئی ہے COP29، تو اس کانٹیکس میں بھی بھارت گو کہ چائنا اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا سولر انرجی میں چائنا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ابھی بھارت اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ شاید آگے بڑھیں، لیکن چائنا بہت ابھی آگے ہے بھارت سے، لیکن اسٹل بھارت کی کامیابی تو ہے۔ اچھا اب آئیے تو دیکھیے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک تو ڈیفنس کوآپریشن میں MOU سائن ہوا ہے، اور کیا ٹائز ہوں گے آئی ڈو ناٹ نو، اس کی ڈیٹیلز تو بھی آئیں گی، لیکن کویت کو فی الحال اگر کوئی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیے کویت کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا بہت چھوٹا سا ملک ہے رقبے کے حساب سے بھی اور آبادی کے حساب سے بھی، لیکن کویت کا یہ اس کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جب خلیجی ممالک کے اندر کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو کویت نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قطر اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات ہوئے تھے الجزیرہ کے معاملے میں بھی، قطر پھر چونکہ مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتا تھا تو قطر اور پھر سعودی عرب اور UAE نے ایک بلاکیڈ بھی لگا دیا، اکنامک بلاکیڈ بھی کر دیا، لیکن کویت نے اس کو اس طرح فالو نہیں کیا سعودی عرب کو اور UAE کو، تو اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن بھی رکھتا ہے، اس لیے کویت کو یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ بلائنڈلی فالو کرے، سعودی عرب جو سب سے بڑا ملک ہے اس ریجن کا اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتا۔ چلیے یہ ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو نہیں بلکہ ایک دے دیتے ہیں، کیونکہ بھارت کی آبادی اس وقت 1.4 بلین ہے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس آبادی کے، بالکل یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، باہر اوورسیز UK لے لیجیے، وہاں پہ پاکستانی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈینز، تو یہاں بھی ہمارے لیے اپرچونٹیز تو بہت ہیں، لیکن ہم نے چونکہ کنسسٹنٹلی کام نہیں کیا پاکستانی ورک فورس کو باہر بھجوانے میں، اس وجہ سے ہمارے ہاں ہمیں پاکستانی باہر نظر نہیں آتے، گو کہ پچھلے 1-2 سالوں میں سنا ہے کہ بہت سے پاکستانی باہر گئے ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب کوئی لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ کہاں گئے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیلات میرے پاس کم از کم نہیں ہیں، وہ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، خلیجی ممالک گئے ہیں۔ دوسری طرف جہاں دیکھیے نا خلیجی ممالک بھارتیوں کے لیے ویزے کی جو سہولت ہے اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، مشکلات بھی ہم نے خود بنائی ہیں اپنے لیے، وہی جو ہے تو یہ ایک چیزیں ہیں نا جس پہ ہمیں سوچ بچار کرنی ہے کہ ہم نے جو بھارت جو ہمارا ایک آپ کہہ لیجئے، میں انفلوئنس تو نہیں کہوں گا، جو ہماری سپیس تھی خلیجی ممالک میں وہ آہستہ آہستہ آکوپائی کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ آہستہ سے شرنک ہو رہی ہے وہ اسپیس، تو ہمارے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم
کوئی تھوڑا بہت ایک کوئی ایسی جامع حکمت عملی بنائیں اور اس کے مطابق کام بھی کریں کہ کس طرح ہم نے اپنا ورک فورس بہت سیمی اسکلڈ اور پھر آئی ٹی کا زمانہ ہے، بے شمار ہمارے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ نکل رہے ہیں، سافٹ انجینئرز نکل رہے ہیں، تو ان کو کہیں تو کھپت کرنی ہے نا. پاکستان میں تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں نہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے علاوہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو صحیح بڑھیے. اچھا، ایک اور چیز جو مینشن میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ کویت نے جو ہے جو ایک تو وہ بات ہو گئی، اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی بات کی، یو این سیکیورٹی کونسل کی ریفارم کی بات کی. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کی جو بڈ ہے ٹو بیکم اے پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکیورٹی کونسل، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لینگویج دیکھیے تو اس میں یہ کہا ہے the two sides stress the need for the UN reforms, including of the Security Council, through expansion in both categories of membership to make it more representative, credible and effective. اب یہ ایک بڑی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ جنرلائز قسم کی لینگویج ہے. اس میں اگر پرماننٹ کیٹیگری میں ممبرشپ کی بات ہوئی ہے کہ اس وقت 5 ہیں اگر پرماننٹ ممبر P5 تو ان کو 10 کر دیا جائے، تو یہ پروپوزلز مختلف چل رہی ہیں. صحیح. لیکن پاکستان اس کی مخالفت تو نہیں کرتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پرماننٹ ممبرز کو بڑھا دیجئے، لیکن وہ پرماننٹ ممبرز P5 کی طرز کے نہ ہوں. وہ اگر ہوں تو ان کو آپ ایک لانگر پیریڈ کے لیے دے دیں، 2 سال کی بجائے وہ 4 سال 6 سال تک ہوں. تو وہ یونائٹنگ فار کنسنسس ایک الگ گروپ ہے، پاکستان اور اٹلی اس کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ بھارت کے نقطہ نظر سے آئی ہے. اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو شیخ احمد عبداللہ احمد الجبر المبارک الصباح جو ہیں وہ، اور جو امیر ہیں امیر آف دا اسٹیٹ آف دا کویت، وہ اب کب جاتے ہیں انڈیا. میرے خیال میں انڈیا کے ہو آئے ہیں، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک وزٹ کر چکے ہیں شاید، لیکن آئی نیڈ ٹو چیک دیٹ. امپورٹنٹ یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کب وزٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو وزٹ شاید کر بھی آئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمارے وزٹ ایسے کچھ آؤٹ کمز نہیں نکلتے نا، فالو اپ نہیں ہوتا. وزٹ تو اچھے ہو جاتے ہیں، فالو اپ ہم نہیں کر پاتے. ہمارا سب سے بنیادی جو ہے نا پرابلم یہی ہے، جب تک فالو اپ نہیں ہوگا ہمارا تو اس وقت تک کام آگے بڑھے گا نہیں. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.